کیا آپ اپنی زندگی میں وہی بنے جو آپ بننا چاہتے تھے، یا آپ بننا کچھ چاہتے تھے بن کچھ گئے؟ یا آپ کا جو کیریئر تھا وہ آپ نے سوچا کچھ تھا، آپ کا ذہن کچھ تھا، آپ چاہتے کچھ تھے، لیکن قدرت یا حالات آپ کو اس طرف لے گئے جو آپ وہ بن ہی نہ سکے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس طرح کا یہ حساب کتاب ہو گیا؟ یہ ہمارے ملک میں ایک کے ساتھ نہیں ہوا، سینکڑوں کے ساتھ یہ چیز ہو گئی۔ ہوا کیا؟ جی یہی بتاتا ہوں آج آپ کو میں، اور کیا ہوا، کس طریقے سے یہ ساری چیز ہو گئی کہ جی میں نے بننا کچھ تھا، میں بن کچھ گیا۔ جی ہاں، اگر آپ غور کریں تو 50 سال پہلے میرے بھائی صرف 2 ہی چیزیں تھیں کہ یا انجینئر بن جاؤ یا ڈاکٹر بن جاؤ۔ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے لیے بس یہی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، کاش ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، تاکہ فوری طور پہ وہ انجینئر یا ڈاکٹر بن کے اور اس کے بعد وہ کسی سرکاری نوکری میں آ جائے، یا وہ اس کا جو ہے وہ کوئی بھی معاش کا ذریعہ جو ہے وہ فوری طور پہ جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اچھا جی، بالکل ایسے ہی ہوتا تھا۔ جس بچے کے اندر بھی تھوڑی سی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہوتی تھی تو ماں باپ کیا کرتے تھے کہ اس کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیتے تھے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ڈائیورٹ ہونے کے بعد کچھ بچے ایسے ہوتے تھے کہ جن کا تو شوق ہی نہیں ہوتا تھا کہ جی میں ڈاکٹر بنوں، جن کا شوق ہی نہیں ہوتا تھا کہ جی میں انجینئر بنوں۔ اچھا جی، اب بن جاتے تھے وہ۔ بننے کے بعد کیا ہوتا تھا، کس طریقے سے ان کی زندگی پہ وہ چیز اثر کرتی تھی، اور وہ پوری زندگی جو ہے وہ اسی کشمکش میں رہتے تھے کہ جی میں بننا تو کچھ اور چاہتا تھا لیکن بن کچھ اور گیا۔ تو آج میں آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کی ایک کہانی سناؤں گا، ایک ایسے لڑکے کی کہ جس کے اندر ظاہر ہے شروع سے ہی ایک ٹیلنٹ تھا، اور وہ جس شہر میں رہتا تھا اس شہر میں اگر دیکھا جائے تو اس شہر کے اندر زیادہ تر لوگ مینجمنٹ کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے، اور اس کا بھی شوق جو تھا وہ بیسیکلی مینجمنٹ کا ہی تھا کہ میں کسی اچھی مینجمنٹ کی پوزیشن پہ آؤں، میں کسی ایسی جگہ پہ آؤں جہاں پہ میں اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لا سکوں۔ لیکن اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ جی، اس کے ماں باپ نے بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچا کہ بھائی ہمارا بچہ ہے وہ اس نے انٹر میں نمبر لے لیے، بلکہ میٹرک کے بعد جی پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے حوالے سے جو ہوتا تھا کہ جی بچے کو ہم نے جو ہے وہ انجینئرنگ میں داخل کروا دیا، پری انجینئرنگ، اس کے بعد اس کے نمبر آ گئے اور اس کا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اب دیکھیں، بچہ جو تھا وہ قابل تھا، ایسا نہیں تھا کہ کلاس کے اچھے بچوں میں، پڑھنے لکھنے والے بچوں میں آ گیا، لیکن اگر اس بچے کے حوالے سے میں بات کروں تو اس کا اندر سے بالکل اس کا شوق نہیں تھا کہ میں انجینئرنگ کی یہ جو ڈیریویشنیں ہیں، یہ جو انجینئرنگ کی ٹرمز ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ میں سمجھوں، شوق سے پڑھوں۔ پڑھتا ضرور تھا، وہ نمبر بھی آتے تھے اس کے، بعض اوقات تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ میتھ کے سوالات بھی یاد کر لیتا تھا، مشکل سے مشکل سوالات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے وہ چلتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بڑے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ جب وہ کامیاب ہو گیا تو اب وہ پریکٹیکل لائف میں وہ جاب میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں جب وہ جاب میں آ گیا تو جاب میں بھی اس کا دل تو، چونکہ انجینئرنگ کے حوالے سے وہ ایک ایسے محکمے میں آیا جہاں پہ انجینئرنگ کے ہی حوالے سے ظاہر ریسرچ کے کام تھے، لیکن اس کا دل بالکل بھی ان چیزوں میں نہیں لگتا تھا، اس کا دل لگتا تھا مینجمنٹ میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ریسرچ کے کام ہوتے ہیں اس میں مینجمنٹ کی جو جگہیں ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ضرور ہیں۔ آہستہ 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 وہ کام ضرور کرتا رہا، لیکن وہ اس نے کبھی بھی اندر سے، دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا جو وہ پڑھ کے آیا تھا، نہ ہی وہ کام وہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ اس کی جو اسکل ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر انسان کی جو اصل اسکل ہوتی ہے وہ پھر پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز تو آپ جانتے ہیں کہ انسان جس چیز کا تہیہ کر لیتا ہے
اس نے وہاں پہ بھی کوشش یہی کی کہ میں زیادہ تر مینجمنٹ کے کام کروں، انجینئرنگ کے کام ہی نہ کروں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب وہ کرتے 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 کیا ہوا کہ وہاں پہ اس جگہ پہ مینجمنٹ کی ضرورت پیش آنا شروع ہوئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور وہ تقریباً کوئی 22 سال کے بعد وہ اس مینجمنٹ پوزیشن پہ چلا گیا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس نے جو ترقی ہے جو 20 سال میں نہیں کی، 25 سال میں جو ترقی نہیں کی، وہاں اس نے 10 سال میں وہ ساری ترقیاں کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم تھوپ دیتے ہیں بچوں پہ کہ نہیں جی آپ نے یہی کرنا ہے یہی کرنا ہے، دیکھیں پرانا وقت کچھ اور تھا، 50 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے، لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں، اب بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چیزیں جو ہیں وہ چوز کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ابھی بھی بے تحاشا جگہوں پہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب میں ایک ڈاکٹر دوست کو جانتا ہوں، وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، وہ ڈاکٹر بالکل نہیں بننا چاہتا تھا، تو وہ اچھا ڈاکٹر نہیں بنا۔ جو شخص اپنے شوق سے جو چیز پڑھے گا وہ پھر اس کے اندر گرو بھی کرے گا، اور جب وہ گرو کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فائدہ اس ذات انڈیویجول کو تو ہوگا ہی ہوگا، اس سے ملک کو بھی ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ ہمیشہ اپنے شوق سے پڑھنے لکھنے والے جو بھی بچے ہیں وہ اپنے شوق سے اپنا کام کرنے کی کوشش کریں، جو ان کے اندر اسکل، اللہ تعالیٰ نے بغیر اسکل کے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، تو اپنی صلاحیت کو خود پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد اس چیز کو اپلائی کریں، اس چیز کو پروو کریں، اس چیز کو دنیا کو بتائیں کہ بھائی میں یہ ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ایجاد جو ہے، کسی بھی چیز کی ایجاد جو ہے وہ تو ایک آدمی کرتا ہے، 2 آدمی کرتے ہیں، 10 اس کو بناتے ہیں، 10% اس کو بناتے ہیں، اور اس کو معاشرے میں مارکیٹ میں بیچ کے کون آتے ہیں؟ تقریباً 80% سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں، 1 سے 2% ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ جب اس کو مینیج کرنے والا، یا اس کو ایجاد کرنے والا، یا اس کو بیچنے والا، یا اس کو بنانے والا، کسی بھی جگہ پہ اگر ان کو وہ شوق ہی نہیں ہوگا تو وہ چیز ایجاد ہی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کو بنانے والوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندہ تو ایجاد نہیں کر رہا کوئی بھی چیز، کریٹیوٹی ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، جب وہ چیز ایجاد ہو گئی تو اب کیا ہوگا، اسے لوگ بنائیں گے، بنانے والے بھی اس کے شوقین ہونے چاہیے، اس کے علاوہ پھر جو اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی ایک اسکل ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی اسکل کیا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو بھائی کیا کرتے ہیں کہ ان کو مینیج کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ پھر ان کو ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک لڑی میں پروتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جو بھی پیشہ، جو بھی آپ کے اندر اسکل ہے، شوق سے وہ کام کیجئے۔ جب آپ یہ کام شوق سے کریں گے، آپ یقین کریں کہ آپ کے اندر نا ایک خوشی ہی الگ ہوگی۔ کیوں خوشی الگ؟ اس لیے ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی واقعی میں جو ہوں نا، میں یہ کام شوق سے کر رہا ہوں، اور میں ایمانداری سے کر رہا ہوں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کام بھی شوق سے کیا جائے گا، اور اس کے اندر پھر آپ کو فیل ہوگا کہ وہ آپ ایمانداری سے کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہی کیجئے کہ ہمیشہ چیز کو ایمانداری سے کون کرے گا؟ جو اندر سے وہ کام کرنا چاہتا ہوگا، سچا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے 3 سوالات آپ سے میں پوچھتا ہوں، جو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانے ہیں ہر حالت میں۔ سب سے پہلا سوال، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو بننا تو کچھ چاہتے تھے، بن کچھ گئے؟ اچھا، پھر میں اپنی یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، اس سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس تو لاتعداد ایکسپوجر ہے، آپ کے پاس تو بے تحاشا ذرائع ہے، آپ کے پاس تو مواقع ہی مواقع ہیں، تو کیا آپ بھی اس چیز کا شکار تو نہیں ہے کہ آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں، کر کچھ رہے ہیں؟ اور آخر میں ایک تیسرا سوال جو ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ کیا اس سے ہماری جو ملک کی جو ترقی ہے متاثر تو نہیں ہو رہی؟
کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب محنتی تو سب ہیں، کام تو سب کر رہے ہیں، لیکن اگر اندر سے وہ شوق ہی نہیں ہوگا وہ کام کرنے کا تو پھر کیا ہم وہ نتائج حاصل کر لیں گے؟ تو مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ندیم ہاشمی ویژن کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. بہت شکریہ.